بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 248، سورۃ انبیاء، آیت نمبر 83۔ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، جن میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ابتلاء اور امتحان کا ذکر، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام، و ایوبا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب یہ حضرت یسوع سین کے ساتھ یا سین وو عین یسوعیس، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بڑے صاحبزادے ہیں، یہ ان کی نسل میں آتے ہیں، اور یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء میں بڑے سرمایہ دار تھے۔ نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور نبوت کے ساتھ دنیا، مال و متاع بھی بہت ان کے پاس تھے، مال تھے، ان کی مویشیاں اور دیگر ان کے پاس دراہم اور دنانی، چاندی، سونا، اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد، بڑے خاندان اور کنبے والے اور بڑے ہی امیر ترین مالدار شخص تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لایا، جس امتحان میں ان کی بیویاں فوت ہو گئی، بچے بھی فوت ہو گئے، اور وہ مال اور وہ فصل اور وہ سب چیزیں فنا ہو کر ختم ہو گئی، اور یہ بیمار ہو گئے، اور جسم کے اندر کچھ بیماری ایسی کہ آبلے پڑ گئے، اور 18 سال تک بیمار رہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی جیسے شاکر تھے اللہ کی نعمتوں کے، تو اسی طرح حضرت صابر بھی تھے۔ انتہائی صبر کے ساتھ جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد کی اور کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور جس وقت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور آواز دی اور کہا انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں بہت بڑا رحیم اور کریم ہے اللہ۔ ان کی ایک ہی بیوی تھی جو انتہائی خدمتگار تھی، اور وہ ان کی خدمت کرتی تھی، تو 18 سال بیمار ہوئے، اور اس کے بعد سورہ صافات کے اندر اس کا ذکر ہے، اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر مارو، اور وہاں سے پانی نکل کر آیا، اس پانی کو انہوں نے سے غسل کیا اور اس کو استعمال کیا، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ان بیویوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور اولاد کو بھی زندہ کیا، اور ان کے ساتھ مزید اللہ نے مال اور دولت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سونا اور ان کے اوپر برسایا، اور ٹڈیوں کی طرح وہ ان کے اوپر سونا برس رہا تھا، جس کو وہ اکٹھے اور جمع کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایوب، کیا دنیا کی حرص کرتے ہو کہ دنیا کے پاس اور دنیا کو جمع کر رہے ہو؟ تو کہا یا اللہ، دنیا کی حرص نہیں ہے بلکہ تیری نعمت کی شکر گزار ہوں، اگر ان کو جمع نہ کروں تو یہ ناقدری اور ناشکری ہے، اللہ تو دیتا ہے اور میں اس سے بے پرواہ ہو جاؤں، یہ ناشکری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بھی ابتلاء اور امتحان لایا۔ اس ابتلاء میں گویا کہ حاصل یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج اور عاجز بندے تھے۔ پہلے جو تذکرہ تھا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اس میں حضرت نوح علیہ السلام پر جو ابتلاء تھی وہ ایک مصیبت تھی، عذاب جو قوم کے اوپر آیا، اس مصیبت کرب عظیم جس کو کہا، اس سے نجات دی۔ اور اس کے بعد
حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایک عدالتی مسئلہ، ایک پریشانی تھی، جس میں ففہمناہ سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ عطا فرمائی اور وہ فیصلہ فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو مصیبت ہے وہ بدنی تکلیف ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نے دعا مانگی۔ بعد میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ان پر جو تکلیف آئی وہ جیل اور قید کی تکلیف تھی، تو اس میں بھی اللہ کو پکارا۔ اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ان کے اوپر جو اللہ کو پکارا ہے تو وہ اولاد کے نہ ہونے میں، یعنی 4 قسم کی احتیاجات کو ذکر کیا ہے۔ ایک وہ مصیبت اور تکلیف جو قوم کی وجہ سے آئے، اس میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، یعنی خارجی مصیبت، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام۔ دوسری انسان کی تکلیف جو بیماری ہے، اس میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور تیسری تکلیف انسان جیل قید میں بند ہو، ایسی مصیبت میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر انسان محتاج ہوتا ہے، حاجت مانگتا ہے، تو حاجت مانگنے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ تو 4 قسم کے انسان کی احتیاجات اور مصائب اور پریشانیاں ہیں، کہیں خارجی مصیبت، کہیں بدنی مصیبت، اور کہیں جو ہے نا اولاد کا محتاج، اور کہیں جو ہے وہ بیماری کے دفع کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج۔ تو انسان محتاج ہے، انبیاء بھی محتاج ہے، یہ معبود نہیں ہے، متصرف اور کارساز نہیں ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، مانا یاد کرو ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اذ نادیٰ ربہ، جس وقت انہوں نے چیخ لگائی، آواز لگائی اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے۔ حضرت نے اشارے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ یہ انتہائی ادب کا طریقہ ہے کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، میں بیمار ہوں، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحیم کریم ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی امیر آدمی کے پاس غریب آدمی کھڑا ہو، اور وہ غریب آدمی کہے میں انتہائی تنگ دست اور بھوکا ہوں، اور آپ تو بڑے فیاض اور سخی ہیں، تو یہ بات خود بخود دل کے اندر اس آدمی کے دل کو انتہائی نرم کر دینے والی بات ہوگی کہ وہ اس کے اوپر خرچ کرے گا اور اس کے دے گا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے انتہائی ادب اور احترام والا لہجہ اختیار کیا کہ اللہ میں بہت بیمار ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں، یعنی تصریح نہیں کی، اللہ سے مانگا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو پورا قبول کیا۔ استجاب میں یہاں سین تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، اور یہ معنی طلب کے، یعنی فاستجبنا معنی کامل درجے میں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فکشفنا، پس دور کر دیا، ما اس چیز کو بھی ہی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر تھی، من ذرن یعنی وہ تکلیف۔ وآتیناہ آلہ، اور دے دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو آلہ اس کے گھر والے بھی، ومثلہم اور ان کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی دے دیے، یعنی وہ پہلی اولاد اور اولاد کے ساتھ اتنی اولاد اور بھی، اور بیویاں بھی، اور دیگر بیویاں بھی، رحمتا من عندنا، یہ خاص مہربانی تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ عاجزی کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جو بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ ہی سے مانگے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب وہ جسم کو کھاتے اور جسم سے کیڑے نیچے گرتے، حضرت ایوب علیہ السلام ان کو اٹھا کر پھر اپنے جسم میں ڈال دیتے، اور کہتے تھے کہ اللہ کی خوراک ہے، تم کھاؤ، اللہ نے تمہاری یہ رزق دی ہے، اور ان کو مطلب یہ ہے کہ اس طرح تکلیف برداشت کرتے تھے۔ لیکن یہ بات جو ہے کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہے، اور اس بارے میں مفسرین نے رد کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
البتہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے اور بیماری کے بارے میں تحقیقی طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا بیماری تھی۔ یہ جو بیماری ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے جسم میں اور اس طرح نفرت والی بیماری، اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال۔ النبوۃ والانبیاء علامہ محمد علی الصابونی کی کتاب ہے اور یہ بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر جگہ جگہ انہوں نے ارشاد لکھا ہے کہ الامراض المتنفرہ عن القبول غیر جائز، ایسی بیماریاں جن سے نفرت، المتنفرت عن القبول، کہ جن کو انسان قبول کرنے سے نفرت اور کرک کرتا ہے، تو غیر جائز یہ انبیاء کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو پیغمبر ہادی ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے تو اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر ایسی بیماری لگ جائے جو ذریعہ نفرت بنے اور لوگ اس سے کرک اور نفرت کریں تو یہ تو کفر ہے، اور انبیاء کی توہین ہوگی، انبیاء سے نفرت ہوگی، اور انبیاء کی توہین اور انبیاء سے نفرت کرنا یہ بعین ہی کفر ہے۔ اس لیے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے ہرگز ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں فرمایا جن سے کرک اور نفرت آتی ہے۔ یہ یہود کی باتیں ہیں جو انبیاء کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں تسہیل ہے، تفسیر کا نام ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 31 کے اندر انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ ایسی بیماریاں جو نفرت والی ہے وہ انبیاء کے اندر نہیں ہیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 209 کے اندر بھی حضرت نے یہی فرمایا ہے، امام رازی رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح قصص الانبیاء حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147، تو ان تمام کتابوں کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس بیماری کے بارے میں کہ واللہ تعالی عالم بصحت هذه الاخبار، ان اخبار کی صحت کے بارے میں اللہ ہی کو پتہ ہے۔ جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 81 تفسیر روح المعانی میں۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ لا اعتقد صحت هذه الاخبار، میں ان اخبار کی صحت کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتا ہوں جو یہ بیماری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔